سبھی حضرات کو رشید بلے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا سیدنا محمد مجید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، معزز علماء کرام اور پردہ میں بیٹھنے والی ہماری ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے آج ہم لوگوں کو اس رتن پٹی کے جامع مسجد میں ہم لوگوں کو جمع فرمایا ہے اور تھوڑی دیر دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو من جانب اللہ سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر تقریباً 18,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور ان تمام مخلوقات میں سے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو انسانی شکل میں پیدا فرمایا اور دنیا کے تمام انسانوں میں سے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اور یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ دولتیں کسی مارکیٹوں میں نہیں ملا کرتی ہے، یہ دولت کسی دکانوں میں جا کر کے نہیں ملا کرتی ہے. یہ دولت انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ پاک بے انتہا محبت کرتے ہیں. تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اس روئے زمین پر رہ کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنی ایمان کی
حفاظت کریں، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نے تو ہمارے پر احسان کیا کہ ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، قرآن اور حدیث کے ماننے والے گھر میں پیدا فرمایا، اگر ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا، ان کے اوپر محنتیں نہیں کی، ان کی دعوتیں نہیں دی، تو کل قیامت کے دن ہم سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے اور ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو بندے ہیں، حضرات انسان ہیں، بہت سے فرقے کے ماننے والے ہیں، اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر بہت سے مذہب کے ماننے والے ہیں، بہت سے عقائد کے ماننے والے ہیں، بہت سے طور طریقے کو اپنائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا رحم و کرم ہے، اللہ کا ہم لوگوں کے اوپر احسانات ہے کہ اللہ پاک نے محض دنیا کی تمام لغو چیزوں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر چاہتے تو ہمیں بھی دوسرے عقائد میں، دوسرے مذہب میں اللہ تعالیٰ بنا سکتے تھے، پیدا کر سکتے تھے، لیکن ہم لوگ خوش نصیب ہیں، اور خوش نصیب اس وقت ہم ہوں گے جب کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے، جبکہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دیا ہے، تو زندگی کے اندر مصیبتیں بھی آئے گی، پریشانیاں بھی آئے گی، الجھنیں بھی آئے گی، طرح طرح کے ایسے امتحانات ہمارے سامنے میں آئیں گے، ایسی آزمائش آئے گی ہمارے سامنے میں۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اس چیز کو دماغوں کے اندر، ذہنوں کے اندر بیٹھا کر کے اللہ کی عبادت سے منہ کو نہیں موڑنا ہے، اللہ کی عبادت سے منہ کو نہیں موڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اگر کوئی بھی پریشانی آتی تو آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل رہا ہے کہ فوراً مسجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے، فوراً مسجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگا کرتے۔ آج یہ طور طریقہ ہم نے بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے۔ ہمیں اگر پریشانی آتی ہے مالی اعتبار سے تو ہم سود اور بیاج کی طرح بھاگتے ہیں، انٹرسٹ کہاں ملتا ہے، کہاں پہ اتنے پیسے مل جائیں گے، ہمارا ذہن فوراً ادھر کام کرتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں کس سے مانگنا چاہیے تھا؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ماں کی پیٹ میں جب ہم تھے، وہاں اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، ابھی تو ہمیں اللہ نے صحیح سلامت بنا رکھا ہے، عقل شعور دے رکھا ہے، دونوں ہاتھ پیر آنکھ کان سب صحیح سلامت ہیں، اور دنیا کی تمام چیزوں سے ہم لوگ واقف ہیں، حلال اور حرام کی تمیز بھی ہم جانتے ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز بھی ہم جانتے ہیں۔ اس گھڑی ہم پریشان نہیں ہوئے، ابھی کیوں ہم اتنے پریشان ہیں؟ ابھی ہم اتنے کیوں پریشان ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا پڑے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا پڑے کہ ہمارا یقین اللہ کے ذات کے اوپر کتنا ہے۔ اللہ نے
ابھی خطبہ کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ اللہ نے اعلان کیا قرآن مقدس کے اندر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریفیں کی ہے قرآن مقدس کے اندر، اس امت کی. اور اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر امت محمدیہ کی تعریف اس اعتبار سے کیا کہ تم سب بہترین امت ہو، تم سب بہترین امت ہو. اور بہتر کس وجہ سے کہا گیا؟ بہتر کس وجہ سے کہا گیا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ کے ذات کے پر یقین رکھتے ہو. جب اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی تعریف قرآن مقدس کے اندر کیا ہے کہ تم سب بہترین امت ہو، اور بہتر ہم سب کب ہوں گے؟ بہتر کب کہلائیں گے؟ جب انسان سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، محلات کے اندر اچھے کام کرتے ہیں تو لوگ ان کے پیٹھ پیچھے بھی نام لیتا ہے کہ فلاں شخص اچھے کہتا ہے، میری بھلائی کرتا ہے، قوم کی بھلائی کرتا ہے، معاشرے کی بھلائی کرتا ہے، سماج کی بھلائی کرتا ہے. یعنی جو اس لائن کے لوگ ہیں اس کے نام لیوا بہت ہے، اس کے نام لیوا بہت ہے. کیوں؟ ان کے سامنے میں انہوں نے وہ چیز کر کے دکھایا کہ جس کی وجہ سے ان کے نام کا یقین ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے کہ فلاں شخص نے اچھا کام کیا، فلاں شخص نے اچھا کام کیا، بہتر کام کیا. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی تعریفیں کی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب بہترین امت ہو. اور بہتر اس لیے کہا گیا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ اور اللہ کے ذات کے اوپر یقین رکھتے ہو. تو اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا پڑے گا، اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تو ہماری عمر 60 سال 70 سال 50 سال کی ہو چکی ہے. اتنی عمر میں ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے کو برائی سے روکا ہے، کتنے کو اچھائی کا حکم کیا ہے. اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ کیا ہے، اور اگر جو نہیں کیا ہے تو بتائیے ہم تعلیم کے لائق ہیں؟ اللہ نے جو اعلان کیا ہے اس کے لائق ہیں ہم؟ کیوں کہ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا، اعلان کیا، وہ چیزیں تو ہماری زندگی سے غائب ہے، وہ چیزیں ہماری زندگی سے غائب ہے. بہتر ہم کب کہلائیں گے؟ بہتر ہم کب کہلائیں گے؟ جو اللہ نے کہا کہ تم سب بہترین امت ہو، کب ہم بہتر ہوں گے، کب ہم اچھے ہوں گے؟ یاد رکھیے، سنیے، بہتر اس وقت ہوں گے، بہتر اس وقت ہوں گے کہ جب کہ اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اس زبان سے جو اللہ نے زبان دے رکھی ہے، اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس زبان سے غیبتیں کرنا، بولتے کیوں؟ اس زبان سے غیبتیں کرنا چھوڑ دے، اس آنکھ سے
جو اللہ نے آنکھیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ آنکھ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان جو تھوڑا عمر دراز ہو جاتا ہے، اگر اس کی آنکھ کی روشنی اگر کم ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، آپریشن کرواتا ہے، چشمے لگاتے ہیں. تب جا کر کے جس طریقے سے اللہ نے قدرتی طور پہ روشنی ان کو مہیا کر رکھا تھا، پھر بھی اس طریقے سے ان کو دکھائی نہیں دیتا. جو آنکھ دیا اللہ نے ان کو صحیح چیزوں کو دیکھنے کے لیے دیا ہے. کان دیا اللہ نے صحیح چیزوں کو سننے کے لیے دیا ہے. ہاتھ دیا اللہ نے صحیح چیز کو پکڑنے کے لیے دیا ہے. اللہ نے پیر دیا ہے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے دیا ہے. اللہ نے دماغ دیا ہے صحیح چیز کو سوچنے کے لیے دیا ہے. اور اللہ نے اسی جسم کے اندر ایک چیز سے ایک نعمت عطا فرمایا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ دل. وہ نعمت کیا ہے؟ دل. اور اس دل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے کہ اس دل کے اندر صرف میرا جگہ ہونی چاہیے، اللہ کی جگہ ہونی چاہیے. جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہو، اس دل میں اللہ کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی. ایک میدان میں دو تلواریں دیکھی گئی، ایک میدان میں دو تلواریں کبھی دیکھی ہے؟ نہیں. جب ایک میدان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی ہے تو ایک دل کے اندر بھلا کیسے دنیا کی بھی محبت ہو، اللہ کی بھی محبت ہو؟ بیک وقت جمع ہو نہیں سکتا، بیک وقت جمع نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے یا تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسا لیجیے یا اس دل کے اندر دنیا کی محبت کو بسا لیجیے. اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اور اس دل کے اندر صرف دنیا بسا کر کے رکھیں گے، دنیا کی محبتوں کو بسا کر کے رکھیں گے تو آپ نے اپنی آنے والی زندگی جو ابدی زندگی ہے، جہاں کی انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں کی انسان کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، یعنی وہ خرابی زندگی گویا کہ ہم نے برباد کر دیا. دنیا تو ایک مقدر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جس کے مقدر میں جو چیز متعین کر دیا ہے وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مل کر کے رہے گی، مل کر کے رہے گی. اور اگر ہم نے اللہ کی عبادت سے منہ کو موڑا، دنیا کے پیچھے بھاگا، دنیا کی محبت حاصل کرنے کی کوشش سے کی، تو جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے ملنا تو اتنا ہی ہے، ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ نے اوپر سے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو اتنا ملنا ہے. مقدر میں لکھا ہوا ملنا اتنا ہی ہے. لیکن آپ نے سب سے بڑا نقصان کہاں کر بیٹھا ہے؟ آخرت کا، قبر کا، حشر کے میدان کا، جہاں کی انسان نفسی نفسی پکارے، نفسی نفسی پکارے، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہو، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہو، کوئی کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو بات چلے گی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب بہترین امت ہو. تو بہتر کب ہم کہلائیں گے؟ کہ جب کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسائیں گے. ہم اپنی ذات سے مسجدوں کو آباد کریں گے تو ہم بہتر کہلائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آذان ہو رہی ہے، ہمارے کانوں میں حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. اللہ کے بندے آواز لگا رہے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے. اللہ کے بندے منادی لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. ہم لوگ بھاگتے ہیں دنیا کی طرف، کھیتی باڑی کی طرف،
دکانوں کی طرف۔ اچھا یہ بات بتائیے کہ آذان کے اندر سب سے پہلا لفظ جو ہے اس کو ذکر کیا گیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کس میں ہے؟ نماز پڑھنے میں۔ کامیابی نماز کے ادا کرنے میں۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ آؤ دنیا کی طرف۔ کامیابی کس میں ہے؟ نوجوان بھائیو، کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ انشاءاللہ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، جب تک حیات رہے گی انشاءاللہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ صبح سے غائب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ صبح سے ہی غائب ہو جائے، کیونکہ یہاں سے چھوٹی سی آبادی ہے رتن پٹی کو میں بھی کافی دنوں سے جانتا ہوں، تقریباً میرگنج میں ہمارا جو ہے لم سم 10 سال ہونے والا ہے۔ رتن پٹی کو کافی قریبی سے جانتا ہوں، ہمارے نیاز بھائی کی جو دکان کھول رکھی ان کے والد محترم ابھی وہ دہلی میں، بات چیت ہوتی رہتی ہے ان سے ہماری۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کامیابی کا ذمہ رکھا ہے وہ نماز کے اندر رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ تم سب بہترین امت ہو، بہتر کب کہلائیں گے؟ نماز کی بھی پابندی ہوگی، حقوق اللہ کا بھی خیال ہو اور حقوق العباد کا بھی خیال ہونی چاہیے۔ حقوق اللہ سے زیادہ فکر انسان کو حقوق العباد کی کرنی چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، امام صاحب کی برائی بھی ہو رہی ہے مسجدوں کے باہر، امام صاحب کو ستا بھی رہے ہیں، امام صاحب کو پریشان بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے، برائی بھی کر رہے ہیں۔ بہت جگہ کا مسئلہ آتا ہے، بہت جگہ کا مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے مسجد کا امام صاحب ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ 4 لڑکے ہیں، کتنے نمازی ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ اولاد کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کا حق کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلے اولاد کو اچھی تربیت کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، لیکن ان کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے۔ فکر کن کی ہے؟ مسجد کے امام صاحب۔ مولانا تقی عثمانی صاحب بہت بڑے جید عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ انہوں نے اپنے تقاریر میں بیان کر رہے تھے کہ آج کے دور میں عوام الناس یعنی جتنے بھی عوام ہیں سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ جتنا دھیان، جتنی توجہ اپنے مسجد کے امام کے اوپر رکھتے ہیں، جتنی نگاہ اپنے مسجد کے امام کے اوپر رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے۔ تو جتنی نگاہ، جتنی توجہ اپنے مسجد کے امام کے اوپر رکھتا ہے، اگر تھوڑا سا نگاہ، تھوڑی سی توجہ اگر اپنے گھر کے اوپر دینا شروع کر دے تو ہمارے بچے جو نشہ میں دھوت پڑا رہتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ ہر گھر کے اندر 3 سے 4 نوجوان ہیں، جوان لڑکے بڑے سو رہا ہے، بیٹے کو ان کی، باپ کو ان کی فکر نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ آنکھ لگ گئی امام صاحب کی کسی بھی نہیں جگ پایا، پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیا، پورے مسجد کو سر پہ اٹھا لیا، کیوں نہیں آیا؟ آپ کے جوان بیٹے سو رہے ہیں، ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کی فکر کون کرے گا؟ پڑوس کے لوگ آئیں گے کرنے کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم نمازی ہیں، ہمارا اولاد بھی نمازی بن جائے، ہمارے بیوی بال بچے بھی نمازی بن جائے، ہمارے رشتہ دار بھی نمازی بن جائے. ان کی آپ کو چاہت نہیں، ان کی آپ کو کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو محض امام صاحب. اور امام صاحب بھی بیچارے مصیبت کے مارے کہاں جائیں. آج ہمارے عوام الناس کا حال یہ ہے کہ علماء کی جو محبت حقیقتاً ہونی چاہیے تھا، حقیقتاً جو ہونی چاہیے تھا، وہ آج ہمارے عوام میں نہیں رہا. جن کو وضو کے فرائض تک نہیں آتے، جن کو وضو کے کتنے فرائض ہیں وہ تک پتہ نہیں، وہ امام صاحب سے بات کر لیتے. جو غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 4. 4 بتا دیں. 3 فرائض دیکھ لیے، سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. جن کو غسل کے فرائض تک پتہ نہیں، اب اپنی بات دل کو نہیں دیجیے گا کہ ہمیں کہہ رہا ہے، وہ علماء پہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ علماء پہ اشکال کرتے ہیں، طرح طرح کے بیانات کرتے ہیں. یہ آج ہمارے قوم کا حال ہے، یہ آج ہماری اس قوم کے حالات ہیں. علماء آپ کے جائیداد میں حصہ نہیں مانگتے، علماء آپ کے گھروں میں حصہ نہیں مانگتے کہ آپ کے جو 4 مکانات ہیں اس میں سے ایک ہمیں چاہیے، وہ ان کی چاہت یہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں، علماء آپ کے کمائی کا حصہ نہیں مانگتے، علماء کرام جو ہیں آپ کے جائیداد میں حصہ نہیں مانگتے. بس محض صرف اور صرف علماء کرام یہ عوام سے صرف محبتیں چاہتے ہیں. علماء کرام صرف آپ سے محبتیں چاہتی ہے کہ آپ ہم سے محبت کریں اور ہم آپ سے محبت کریں. اس میں تو پیسے نہیں لگتا، محبت کرنے میں پیسے لگتے ہیں، اچھی طریقے سے بات کرنے میں پیسے لگتے ہیں. تو پھر بے رخی اختیار کیوں کرتا ہے یہ عوام؟ علماء سے اتنی بے رخی کیوں کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے ان کا؟ وجہ صرف ایک ہی ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، ایمان کی حلاوت و چاشنی ہوگی انشاءاللہ، وہ ضرور بھی ضرور علماء کرام کی عزت کریں گے. اور جس کے دل کے اندر ایمان نہیں، وہ اسی طریقے سے باتیں کرتے رہیں گے. تو دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم لوگوں کے بیچ مولانا عبدالجبار صاحب چترویدی جو دربھنگا سے تشریف لائے ہیں، ہم لوگوں کے رہبر ہیں، اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ قرآن سے بھی باتیں کریں گے، رمائن کی بھی باتیں ہوگی، گیتا کی بھی باتیں ہوگی انشاءاللہ. اور حضرت کے پر موقوف ہے کہ وہ جب تک چلانا چاہے اس پروگرام کو وہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، بہتر ہے. اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا وسیم اکرم صاحب بھی ہیں، جامع مسجد کے امام صاحب. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کرنا تبارک تعالیٰ سب کے اس میں زیادہ نہیں تو پھر صاحب فرمائے ہم توفیق الا بالله وقول هذا استغفر الله. اس کو بھی دیکھیے. الحمدللہ ماشاءاللہ. معزز سامعین،
ابھی آپ کے درمیان خطیب بمقام فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا اکبر علی صاحب مظاہری دامت برکاتہ عالیہ موجود تھے. بہت قیمتی باتیں بتا کر ہم تمام سامعین سے رخصت ہوئے. اب آئیے دوستو، جس خطیب کے لیے ہماری اور آپ کی پلکیں، ہماری اور آپ کی نظریں دیکھنے کے لیے بیتاب اور بے چین تھی، الحمدللہ خطیب بمقام فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا عبد الجبار کلیمی چترویدی دامت برکاتہ عالیہ تشریف لا چکے ہیں. آپ اپنی نگاہوں سے حضرت کی زیارت فرما رہے ہیں. اب آئیے دوستو، اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے جناب حضرت مولانا عبد الجبار کلیمی چترویدی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرے دوستو،